نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم صدق الله العلي العظيم سامعین گرامی، قرآن شریف کی سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی۔ اس آیت میں یہود کی ایک شرارت کا ذکر ہے جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مجلس میں کیا کرتے تھے۔ چند دنوں سے یہود کی کچھ شرارتوں کا، ان کی خباثتوں کا، ان کی بری عادتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ ان کی جبلت کیا ہے، اور دوسرا یہ بھی بتانا مقصد ہے کہ اگر کہیں ہم یہود و نصارہ کے کسی معاملے میں، یعنی مسلمان، ادنا درجے بھی مشابہ ہو رہے ہیں تو ہمیں ایسی مشابہت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ دو اغراض ہیں، اس لیے یہود کی شرارتوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو مطلوبہ آیت میں اللہ جل وعلا شانہ نے یہود کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آ کر شرارت کیا کرتے تھے، اس کا ذکر فرمایا۔ اور چونکہ وہ شرارت اس انداز کی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب صادق تھے، مخلص تھے، غلام تھے، خادم تھے، عاشق تھے، وہ ناسمجھی میں اس طرح کہنے لگے جس طرح یہود کہا کرتے تھے۔ یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے، بیٹھتے، آپ کی باتیں سنتے، اور کبھی کبھار وہ ایک لفظ بولتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ راعنا، راعنا، راعنا کہا کرتے تھے۔ لیکن راعنا اگر عربی معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے معنی غلط نہیں ہیں، لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ راعنا سے مخاطب کرتے تھے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ راعنا ان کی زبان میں، ان کی زبان عبرانی تھی، اس کے معنی احمق کے تھے، اور عربی میں چونکہ اس کے معنی اچھے ہیں، اس لیے وہ اس مجلس میں بیٹھ کر بآسانی راعنا کہہ لیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جو عرب تھے وہ راعنا کے معنی عربی ہی لیں گے تو راعنا کہا کرتے تھے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا، ان کی نیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی مقصود تھی۔ تو بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ عبرانی زبان میں اس کے معنی احمق کے ہیں، تو ان کی مراد یہ ہوا کرتی تھی۔ یا بعض اوقات وہ ایسا بھی کرتے تھے کہ راعنا کے لفظ کو تھوڑا سا اگر عربی معنی میں ہی لیں تو کھینچ دیا کرتے تھے، اور کھینچ کر راعینا کہتے تھے، اور راعینا یہ خالص عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی اے ہمارے چرواہے، معاذ اللہ۔ تو وہ ایسی خباثت دکھاتے تھے
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ الفاظ کہتے ہیں۔ اللہ جل وعلا شانہ تو دلوں کے حال کو جانتے ہیں، یعلم السر و اخفا، وہ اللہ وہ ہے جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اور رازوں سے زیادہ چھپی ہوئی جو باتیں ہیں دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کی اس نیت کو جانتا تھا کہ یہ خبیث کس نیت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک مجلس میں یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں اور ان کی کیا نیت ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، راعنا مت کہا کرو، راعنا مت کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور تم بجائے راعنا کے انظرنا کہہ لیا کرو۔ انظرنا کے بھی وہی معنی ہے جو راعنا کے ہیں، چونکہ ان کی مشابہت ہو رہی ہے اس لیے، اور ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے تم بجائے راعنا کے انظرنا کہہ لیا کرو۔ تم تو نیک نیتی سے راعنا کہتے ہو کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، اس لیے ہماری رعایت فرمائیے اور ہمیں یہ بات دوبارہ بیان فرما دیجئے۔ تو تم تو نیک نیتی سے راعنا کہتے ہو، لیکن اس سے یہودی خوش ہوتے ہیں کہ جب تم بھی راعنا کہتے ہو اور وہ بھی راعنا کہتے ہیں اور ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں، اور تم نیک نیتی سے راعنا کہتے ہو، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا کام چل گیا۔ معاذ اللہ ہم نے گستاخی کی اور صحابہ سے بھی گستاخی کروا دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جل وعلا شانہ نے حکم فرمایا کہ تم راعنا مت کہا کرو، ان کی مشابہت میں اختیار کیا کرو، بلکہ تم انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کے معنی ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے۔ اور اس کے بعد پھر حکم دیا واسمعوا، اور سنو۔ اب اس کا مطلب تو ایک یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ کا حکم سنو، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سنو، اور اللہ کے رسول کی بات بھی اللہ ہی کی بات ہے، اللہ ہی کی بات ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں وہ وحی ہی ہوتا ہے۔ تو آپ جو کچھ بیان فرما رہے ہیں اس کو سنو، تو اللہ کی سنو، اللہ کے رسول کی سنو، تو توجہ پوری رکھا کرو اور پوری توجہ سے اللہ کے رسول کے احکام کو سن لیا کرو۔ ہاں جب سمجھ میں نہ آئے تو بجائے راعنا کے انظرنا کہہ لیا کرو۔ اب اس سے اندازہ کیجئے کہ یہودی کتنے بدتمیز تھے، حالانکہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانتے بھی تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر آپ پر ایمان نہیں لائے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہودی پہچانتے ہیں حضور کو جیسے پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ جس طرح ایک آدمی کو، ایک باپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ میری اولاد ہے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹیاں ہیں، اسی طرح یہود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات دیکھ کر اور آپ پر یقین رکھتے تھے کہ آپ یہ وہی نبی آخر الزماں ہیں، مگر حسد و بغض نے ان کو اس انتہا کو پہنچا دیا تھا کہ آپ پر ایمان تو کیا لاتے، معاذ اللہ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کر آپ کی بدنیتی سے گستاخیاں بھی کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے ان کو وعید بھی سخت سنائی کہ اچھا تم یہ سب کچھ کر رہے ہو تو سن لو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھ لیجیے، جو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں قصداً کوئی گستاخی کرے گا وہ بالیقین کافر ہے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بلکہ نبی کی شان میں تو نہ اشارتاً نہ کنایتاً کسی قسم کے گستاخی کے الفاظ کیا، بے ادبی بھی کرنا گناہ ہے، کیونکہ قرآن شریف میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم،
اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور نہ ہی آپ کے ساتھ جہری طور پر آواز سے اس طرح پیش آؤ جس طرح تم میں سے بعض کے ساتھ پیش آتے ہیں، یعنی جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیش آیا کرتے ہو کہ جس لہجے میں چاہے، جس انداز سے چاہے، جس آواز سے چاہے ہلکی یا تیز بات کر لی، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تمہیں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کا ادب رکھنا ہے ملحوظ، اور آپ کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی تو ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو کہ ہم تو بڑے اعمال کیے چلے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذکار کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں نیک اعمال، لیکن حضور کی مجلس میں بیٹھ کر اگر تم نے اپنی آوازوں کو بلند کیا، اب حکم آ گیا، تو اب حکم یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب ملحوظ رکھنا ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کر دوں، آج کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر اتنی گستاخی تو ہو رہی ہے کہ بے ادب کا وہ لحاظ نہیں ہے جو ادب کا لحاظ ہونا چاہیے، اور خاص کر ہمارے یہاں کے لوگ، ہمارے ملک کے لوگ جب جاتے ہیں تو ویڈیو بناتے ہیں اور کال کر رہے ہیں، ان کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کس دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ دربار کا لحاظ کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہاں سے تشریف لے گئے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر وہاں حاضری دی اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر جا کر بے ادبی کر دی کہ پاکستان فون کرنے بیٹھ گئے اور ان کو جناب ویڈیو کال کر لی اور یہ کہہ دیا کہ حضور کو یہاں سلام بھیج دو۔ بھائی پہلے خود تو سلام بھیج دو، بعد میں کسی کو کہنا کہ سلام بھیج دو۔ اور سلام بھیجنے کا ایک طریقہ چلا آ رہا ہے کہ جو جاتا تھا وہ جو نہیں گیا ہے اس کی طرف سے خود سے اپنی زبان سے سلام بھیج سکتا ہے، تو وہ طریقہ سیکھ کر چلے جاؤ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک پر ادب کے ساتھ پیش ہو کر اپنی طرف سے بھی سلام پیش کرو اور اپنے احباب کی طرف سے بھی سلام پیش کرو۔ یہ کیا وطیرہ اختیار کر لیا ہے؟ تو یہ تو بے ادبی ہے، بہت بے ادبی ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ آپ اتنا مال و دولت خرچ کر وہاں پہنچیں اور وہاں دربار میں بے ادبی ہو جائے تو کہیں ایسا نہ ہو نہ آپ کا طواف قبول ہو، نہ آپ کی نمازیں قبول ہوں، نہ آپ کا ذکر قبول ہو، نہ وہ 1,00,000 اور 50,000 کے برابر کی نمازیں مقبول ہوں، تو صرف اس گستاخی کی وجہ سے۔ اس لیے جہاں تک ادب ہو سکے وہاں تک ادب رکھنے کی پوری کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور حرمین شریفین کی زیارات بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔